ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل سے ملاؤ نہیں، حق الگ کرو باطل الگ کرو، کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ وَتَقْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، فرمایا کیا تم جانتے ہوئے حق کو چھپاؤ گے؟ نہ ہمیں حق چھپانے کی اجازت ہے، نہ حق اور باطل کو ملا کر مکس کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اجازت ہے۔ ہر مومن ہر مسلمان کے پاس ایک عہدہ ہے، وہ کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ ایمان والوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر بندے کی ذمہ داری ہے، جہاں برائی کو دیکھے اس کو ٹوکے، اس کو روکے، جتنا کوشش کر سکتا ہے۔ زبان سے روک سکتا ہے زبان سے روکے، ہاتھ سے روک سکتا ہے ہاتھ سے روکے۔ کم از کم ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل میں برا جانے۔ ذالک اضعف الایمان، میرے آقا نے فرمایا یہ جو دل میں برا جاننے والی بات ہے یہ سب سے کمزور مومن کی نشانی ہے، کہ بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ زبان سے ہی نہیں روک سکتا۔ تو بعض جگہ بندہ ایسا پھنس جاتا ہے کہ زبان سے کہنا بھی اس کو فتنہ اور فساد نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ برائی کو روکیں، نیکی کا حکم دیں۔ اب نیکی کا حکم کیسے دیا جائے گا؟ حق کے ساتھ، اپنی طرف سے کچھ نہیں مکس کرنا، اپنی طرف سے دین کو آسان بنانے کی کوشش نہیں کرنی۔ جو اللہ نے دین شریعت ہمارے لیے بھیجا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے، دونوں کو الگ کر کے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، دونوں کو الگ الگ کر کے بتانا ہے یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے، یہ ایمان ہے یہ کفر ہے، دونوں کو الگ الگ کر کے پیش کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حق بات کرنا اور حق بات پر ڈٹ جانا۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں اس سے بھری ہوئی ہیں کہ صحابہ کرام میں حضرت بلال کو دیکھ لو کہ حق کی خاطر کتنی ماریں کھائیں، حق کی خاطر کافروں نے کتنا ظلم کیا، لیکن ایک بالشت بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، ظلم برداشت کیا، تپتی ریت پر انہوں نے ڈالا۔ حضرت بلال کے پاؤں میں انہوں نے زنجیریں باندھ کر رسیاں باندھ کر مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا، کیا کچھ نہیں کیا، لیکن حضرت بلال ہیں کہ عہد عہد کے نعرے لگاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی جب اسلام لائے، بہت بڑے مالدار تھے اور بڑے مکہ کے بڑے تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد حضرت عثمان کے چچا نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑتا، لیکن حضرت عثمان ڈٹ گئے، نہیں چھوڑا اسلام کو۔ حضرت خباب ایک مرتبہ کھڑے تھے تو ہوا آئی تو ان کی پشت سے کپڑا ہٹا، حضرت عمر نے حضرت خباب کی پشت پر جب زخم دیکھے، نشانات دیکھے، تو حضرت عمر نے فرمایا آج تک کسی انسان کی ایسی زخمی حالت والی پشت کمر میں نے نہیں دیکھی، اے خباب کیا ہوا؟ تو حضرت خباب نے بتایا تھا کہ جب میں ایمان لایا کافروں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا کہ لوہے کو گرم کرتے تھے میرے سر پر رکھ دیتے تھے، عرب کی تپتی ہوئی ریت پر مجھے پشت کے بل لٹا دیتے تھے کہ اے خباب اسلام کو چھوڑ دے، لیکن نہیں چھوڑا، حق پر ڈٹے رہے۔ حضرت زبیر بن عوام کے ساتھ جو ظلم کیا کافروں نے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی کے اندر باندھ دیتے تھے، حضرت زبیر بن عوام کو چٹائی کے اندر لپیٹ کر باندھ دیتے اور رسیاں مار کر الٹا لٹکا دیتے اور نیچے سے آگ کی دھونی ان کے ناک میں دیتے تھے۔ کیسا ظلم ہے، قصور کیا ہے کہ اسلام لائے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام کا چچا اتنا بڑا ظلم کرتا تھا اور روزانہ کرتا تھا کہ الٹا لٹکا کر نیچے آگ کی دھونی ناک میں دیتا تھا اور مطالبہ کرتا تھا کہ اسلام کو چھوڑ، دین حق کو چھوڑ دے، بتوں کی پوجا کیا کر، لیکن حضرت زبیر بن عوام ہیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر نشانات تھے، جب کسی نے پوچھا اے ابن مسعود اتنے بڑے عالم ہو، اللہ نے علم میں اتنی شان عطا فرمائی ہے، یہ نشانات کیسے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے بتایا تھا جب میں اسلام لایا اور میں نے کلمہ پڑھا، اس وقت مسجد الحرام کے اندر کافروں کے بڑے بڑے جو اشرافیہ تھے وہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے جب میں نے جا کر قرآن کی آیات پڑھی اور اسلام کا اظہار کیا،
انہوں نے مجھے اس وقت اتنا مارا تھا کہ میرے چہرے پر نشانات پڑ گئے جو آج تک موجود ہیں. یہ ظلم برداشت کیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ بنو غفار سے ہیں. غفار کا قبیلہ جو تھا یہ ڈاکے میں چوری میں مشہور تھا. وہ سارا قبیلہ چور تھا. رہزن تھے, لٹیرے تھے, ڈاکو تھے, لوگ ان سے ڈرتے تھے. لیکن حضرت ابو ذر غفاری کا بخاری مسلم کے اندر پورا واقعہ موجود ہے اسلام لانے کا. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے نبی کے اعلان نبوت کرنے سے 3 سال پہلے سے میں نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی تھی. یہ تھا اندر ایک تھا کہ کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے جس کے سامنے میں جھکوں, جس کو میں سجدہ کروں. میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا. حضرت ابو ذر غفاری پہلے سے نماز پڑھ رہے تھے, اگرچہ ان کا طریقہ اپنا تھا. اپنے آپ کو الٹا لٹکا لیتے تھے, اوپر چھت کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور اپنا سر زمین کے ساتھ لگاتے تھے. یہ ان کا سجدہ ہوتا تھا. انہوں نے اپنا سجدہ خود بنایا کیونکہ کوئی ان کو راہ دکھانے والا نہیں تھا, لیکن دل میں تڑپ تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک اس لائق ہے اس کو سجدہ کیا جائے. جب ایک مرتبہ ان کے بھائی آنے لگے مکہ شریف کی طرف تو اپنے بھائی کو کہا کہ یار جا رہے ہو, وہاں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور کہتا ہے میری طرف وحی آتی ہے, ان کا تو پتہ کرنا. اب ان کے بھائی انیس آئے مکہ میں, حضور سے ملاقات کی, حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. جب واپس گئے تو حضرت ابو ذر غفاری کو جا کر کہا کہ جس نبی کی طرف تو نے بھیجا تھا وہ تو بڑا اچھا انسان ہے اور حسن خلق کا درس دیتا ہے اور لوگوں کو آپس میں مل بیٹھنے کا حکم دیتا ہے. آپ نے فرمایا اور کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس مجھے اتنا پتہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ میرا جو سینہ ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوا, میں خود جاتا ہوں. اب سواری نکالی, وہاں سے نکلے. جب نکلنے لگے تو بھائی نے کہا کہ مکہ سارا اس نبی کا دشمن ہے, خیال کرنا وہاں پر سارے لوگ دشمن ہیں. ان کو پتہ چلا کہ تو اس نبی کی تلاش میں آیا ہے, تجھے ماریں گے, تجھے قتل کر دیں گے. اب حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں اب اپنے قبیلے سے نکلا, مسجد الحرام میں پہنچا. اب یہاں آ کر جو میں نے دیکھا ہر طرف خوف کی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا کوئی نام تک نہیں لینے دیتا اور اتنے سخت دشمن ہے کلمہ طیبہ کے. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میرے پاس جو کھانا شانا تھا وہ ختم ہو گیا. اب میں چھپا ہوا ہوں, کافروں سے ڈرتا بھی ہوں, اکیلا ہوں ظاہر ہے, اور مسافر ہوں, یہاں میرا کوئی ہے نہیں. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں آب زمزم کے کنویں کے پیچھے 30 دن 1 مہینہ چھپا رہا اور میرا کھانا اور پینا صرف آب زمزم ہوتا تھا. جب انہوں نے میرے آقا کو بتایا تھا نا, حضور نے پوچھا کہ تم 30 دن رہے ہو, کیا کھاتے رہے, کیا پیتے رہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا کھانا بھی آب زمزم, پینا بھی آب زمزم. تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا انہا مبارکہ انہا طعام طعم, فرمایا آب زمزم کے اندر اللہ نے یہ برکت رکھی ہے کہ یہ پینے کا کام بھی دیتا ہے اور جو پیتا ہے اس کا پیٹ بھی بھر دیتا ہے, روٹی کا کام بھی دیتا ہے. اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پہلے میں دبلا پتلا تھا, 30 دن تک میں نے آب زمزم پیا تو میں پہلے پتلا تھا, صرف پانی پیتا رہا, میری جان جو ہے پہلے سے بھی موٹی ہو گئی اور میں طاقتور ہو گیا. بہرحال وہاں چھپے رہے. 30 دن کے بعد حضرت مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسافر کافی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں چھپا ہوا ہے, یہاں کبھی نہیں ہے, لگتا بھی مسافر ہے, کس کام کو آیا ہے؟ اب حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ میں اس نبی کی تلاش میں نکلا ہوں جس کے بارے میں ہم اپنے قبیلے میں بیٹھ کر سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اللہ کی وحی میری طرف آتی ہے. تو حضرت مولا علی نے فرمایا کہ میں تجھے تیری ملاقات اس نبی سے تو کروا دوں, لیکن یہاں سارے دشمن ہیں, میرے ساتھ ایک وعدہ کر, جو کچھ میں کہوں گا اسی کے مطابق تو عمل کرے گا. حضرت ابو ذر غفار نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا, جہاں میں رک جاؤں تو رک جانا, میں اپنا تسمہ ٹھیک کرنے کے بہانے بیٹھ جاؤں گا, تو نے وہیں رک جانا ہے. کیونکہ حضرت علی وہاں کے رہنے والے تھے. حضرت علی نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جہاں سے خطرہ محسوس کرتے تھے بیٹھ جاتے تاکہ کوئی حضرت ابو ذر غفاری پر حملہ نہ کرے. یعنی اتنا سخت معاملہ تھا. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری نے کہا ٹھیک ہے. حضرت علی نے فرمایا جب میں چلتا رہوں میرے پیچھے چلتے رہنا, جب میں رک جاؤں تو بھی کہیں ایک طرف ہو جانا اور چھپ جانا. حضرت علی المرتضیٰ اس طرح جاتے جاتے سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں حضرت ابو ذر غفاری کو لے گئے. وہاں میرے آقا تشریف فرما ہیں. سب سے پہلے اسلام کے اندر جس نے السلام علیکم کہا وہ حضرت ابو ذر غفاری تھے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا, ابھی مسلمان نہیں ہوئے,
اللہ نے کلمہ حق ان کی زبان پر کیسا جاری کیا، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کی ملاقات کا طریقہ السلام علیکم کر دیا۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے، پہلی مرتبہ میرے آقا سے ملاقات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب انہوں نے یہ سلام کیا تو میرے آقا نے جواب دیا، حضور نے سارا معاملہ ان سے پوچھا تو عرض کی یا رسول اللہ 30 دن سے چھپا ہوا ہوں، حق کی تلاش میں تھا، آپ سے ملاقات کرنی تھی۔ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ حضور نے فرمایا واپس چلے جاؤ، یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کو پتہ چلے گا تو مسلمان ہو گیا ہے تو ظلم کریں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ایک مرتبہ اجازت دو، مسجد الحرام میں دشمنوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابو ذر غفاری بھی اسلام کے دائرے میں آ گیا ہے۔ اب گئے وہاں پر جا کر کافروں کے سامنے وہاں بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری کو کافروں نے مارنا شروع کر دیا۔ یہ ظلم حق کی خاطر صحابہ نے برداشت کیے، یہاں تک کہ حضرت عباس آ کر حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر لیٹ گئے کہ جو مکے جو پتھر ابو ذر غفاری کو لگ رہے ہیں ان کو نہ لگے مجھے لگے۔ اور اس وقت حضرت عباس نے فرمایا تھا اے ظالمو تمہیں پتہ نہیں یہ شخص بنو غفار کا ہے اور وہ ڈاکہ میں، رہزنی میں، چوری میں مشہور ہیں، تمہارے قافلے وہیں سے آتے ہیں، اگر یہ بندہ تم نے مار دیا تو تمہارا قافلہ وہ چور نہیں گزرنے دیں گے۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کو انہوں نے چھوڑا تھا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیاں حق کی قبولیت میں بھری ہوئی ہیں، انہوں نے حق کا دامن ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چھوڑا، ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور قرآن میں اللہ نے ہمیں یہی حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کبھی بھی باطل کو حق کے ساتھ ملا کر پیش نہ کرنا، باطل الگ کرنا، حق الگ کرنا۔ اگرچہ ہمیں حکم ہے کہ حق کو بیان کرتے ہوئے حکمت عملی سے ہم کام لیں، یہ بھی ہمیں حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن میں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ جب اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ بالحکمت، حکمت عملی بھی ہو، والموعظۃ الحسنہ، حسن خلق بھی ہو، حکمت عملی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو اور تمہاری باتیں اتنی کڑوی ہوں کہ لوگ تم سے بھاگیں، تم سے دور ہٹیں۔ ایک تحقیق کے مطابق 80% دنیا کی لڑائیاں اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ فلاں شخص نے مجھے کیا کہا ہے، 80% لڑائیاں اس وجہ سے ہوتی ہیں کہ فلاں شخص نے مجھے کس انداز میں کہا ہے۔ میرے آقا کا حسن خلق اتنا تھا، لوگوں سے بات کرنے کا انداز اتنا میٹھا تھا کہ کئی کافر ایسے تھے صرف میرے آقا کی گفتگو سن کر مسلمان ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا۔ تو اچھی گفتگو اور انداز گفتگو بھی اچھا ہو، حکمت کے ساتھ تم اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ 2 ساتھی تھے میرے، ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی، ایک مرتبہ لڑ پڑے تو کسی نے مجھے بھی بٹھا دیا کہ ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ چلو بھی صلح کرواتے ہیں۔ اب میں نے پوچھا کہ تم آپس میں لڑے کیوں ہو، لڑائی کی وجہ کیا ہے؟ ایک کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا ہے کہ اندر سے 4 پائی باہر نکال دے، صرف اتنی بات تھی۔ میں نے کہا اس میں لڑائی کی کون سی بات ہے، 4 پائی اندر سے باہر نکالنا، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ اگلا بندہ پتہ کیا کہنے لگا، اس نے کہا استاد جی اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ 4 پائی اندر سے باہر نکال دے، بلکہ جب اس نے یہ جملہ کہا ہے نا، اس کے جملہ کہنے کا انداز مجھے اچھا نہیں لگا۔ اگر مجھے پیار سے کہتا نا 4 پائی اندر سے باہر نکال دے تو میں نکال دیتا، ہماری لڑائی نہ ہوتی۔ تو انداز گفتگو بھی اچھا ہونا چاہیے، ایسا انداز کہ کوئی شخص تمہاری گفتگو سے بھاگے نہ، لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ۔ مشہور ہے کہ محبت اور حسن خلق سے کسی کو زہر بھی پلایا جا سکتا ہے، اور اگر تمہارا انداز اچھا نہیں ہے تو لوگ تم سے پھول بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو انداز اچھا، اور دوسرا والموعظۃ الحسنہ، اچھا گفتگو کا کلام، الفاظ اچھے ہوں، ہمیں یہ بھی حکم ہے۔ ایک بادشاہ تھا نا، اس کو خواب آیا کہ رات میرے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ بادشاہ صبح اٹھا، اس نے معبر کو بلایا، تعبیر سنانے والے کو، اس نے کہا اس کی کیا تعبیر ہے کہ میں نے رات خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے؟ تو وہ جو تعبیر سنانے والا تھا اس نے کہا کہ بادشاہ تو نے تو بڑا برا خواب دیکھ لیا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرے مرنے سے پہلے پہلے تیرا سارا خاندان مر جائے گا۔ جب اس نے یہ تعبیر سنائی تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ جب سارا میرا خاندان مر جائے گا تو میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ بادشاہ نے حکم دیا اس تعبیر سنانے والے کو قتل کر دو، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اب بادشاہ کے دل میں کشمکش، وہ خواب پتہ نہیں کیسا تھا، اس نے ایک اور تعبیر سنانے والے کو بلایا۔ اب معبر آیا تعبیر سنانے والا، وہ بڑا سمجھدار تھا۔ بادشاہ نے اپنا خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، اس کی تعبیر کیا ہے؟
اب اس معبر نے کہا بادشاہ سلامت آپ کو تو مبارک ہو. بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ وہ کہنے لگا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے سب سے لمبی زندگی اللہ آپ کو دے گا. اب دونوں کا ترجمہ، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، صرف انداز گفتگو، الفاظ کا چناؤ جو ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ کہنے لگا بڑا برا خواب ہے اور آپ سے پہلے سارا خاندان مر جائے گا. دوسرا کہنے لگا بڑا اچھا خواب ہے، سارے خاندان سے لمبی زندگی آپ کی ہے. دونوں کا مطلب ایک ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے اندر جب تم اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، حکمت بھی ہو، اچھا انداز بھی ہو، تاکہ لوگ تمہاری گفتگو سے بھاگے نہیں بلکہ حق کو قبول کرنے کے لیے تمہارے پیچھے چلیں. تو ولا تلبسوا الحق، حق کو باطل کے ساتھ ملانا نہیں ہے. جو حق بات ہے وہ منہ پر کہنی ہے لیکن انداز اچھا ہو، انداز گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ لوگ بھاگیں. حضرت امام ابو یوسف تھے نا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، بادشاہ وقت ہے ہارون رشید. وہ آیا امام ابو یوسف کے پاس کہ جناب چلتے ہیں صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں اور بارش کے آنے کی دعا کرتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا بارش نہیں آئی. حضرت امام ابو یوسف نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ بارش کی دعا کرنے کی ضرورت نہیں، اے خلیفہ ہارون الرشید، صرف تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، چاہے تو بادشاہ وقت ہے، بارش تیری وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ تو حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا تھا کہ تو نے غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے وہاں پر سرکاری عمارتیں بنائی ہوئی ہیں اور توقع رکھتا ہے اللہ رحمت کی بارش بھیجے گا. فرمایا جب تک تو غریبوں کا حق ان کو واپس نہیں دے گا اللہ رحمت کی بارش نہیں بھیجے گا. اور میں بھی تیرے ساتھ میدان میں بارش کی دعا کرنے کے لیے نہیں نکلوں گا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ ایسے ظالم بادشاہ کے ساتھ آ کر اللہ سے دعائیں مانگتا ہوں. تو وہ پہلے والے بادشاہ بھی علماء کی اتباع کرتے تھے. اس نے کہا کہ اے ابو یوسف میں وعدہ کرتا ہوں ابھی رجسٹر منگواؤ کون کون سی زمینوں پر ہم نے قبضہ کیا ہے، عمارت سمیت سب غریبوں کو واپس کرتے ہیں. جب واپس کر دی گئی تو اب امام ابو یوسف نے فرمایا اب میدان میں جمع ہونے کی کوئی حاجت نہیں، میں یہیں بیٹھ کر بھی اب اگر دعا کر دوں تو اللہ رحمت کی بارش بھیجے گا. وہیں بیٹھ کر امام ابو یوسف نے فرمایا تھا اے اللہ خلیفہ ہارون الرشید کی توبہ پر میں ابو یوسف گواہ ہوں، اس نے سچے دل سے توبہ کر دی ہے اور جس پر ظلم کیا تھا اس کی زمینیں واپس اس نے کر دی ہیں، اے اللہ بارش نازل فرما. تو لکھنے والوں نے لکھا خلیفہ ہارون الرشید ابھی وہیں بیٹھا تھا، اللہ نے مسلا دھار اتنی بارش بھیجی کہ خلیفہ ہارون الرشید اس وقت تک اپنے محل میں واپس نہ جا سکا جب تک بارش نہ رکی. تو حق بات کہنا ہمارے علماء بادشاہوں کے سامنے بھی کرتے تھے، لیکن اس میں حکمت عملی ہونی چاہیے. حق قبول کرنا یہ ہمیں اس کا حکم ہے. یہاں تک کہ دنیا کا سب سے گندا آدمی اگر حق بات کہہ رہا ہے، اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے چاہے بندہ برا ہے بات اس کی سچی ہے تو مانو. حضرت ابو ہریرہ تھے نا، بیت المال کی رات کو رکھوالی کر رہے تھے اور شیطان آیا اور مال سمیٹنے لگا. جب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو وہ منت سماجت کرنے لگا، غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجبوری کی وجہ سے چوری کر رہا تھا، آپ کو رحم آیا چھوڑ دیا. صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا نے فرمایا کہ رات والے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ بڑا مجبور تھا، مجھے رحم آیا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا خیال کرنا کل پھر آئے گا. اگلی رات پھر اب حضرت ابو ہریرہ بڑے چکنے ہو کر کھڑے ہیں کہ پھر آئے گا. پھر آیا شیطان، مال سمیٹنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، پھر وہ منت سماجت کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ کو پھر رحم آ گیا، ترس آ گیا، پھر چھوڑ دیا. صبح پہنچے تو میرے آقا نے فرمایا رات والے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وہ غریب تھا، مجبور تھا، مجبوریاں ظاہر کر رہا تھا، مجھے رحم آیا میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا خیال کرنا آج پھر آئے گا. اب تیسری رات پھر شیطان آیا، اب حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا اب تو نہیں چھوڑوں گا، تو اتنا خبیث ہے کہ بار بار تجھے پکڑ رہا ہوں، پھر آ رہا ہے. اب شیطان نے کہا کہ اے ابو ہریرہ اب چھوڑ دے، ایک ایسی تجھے قیمتی بات بتاتا ہوں ساری زندگی تجھے کام آئے گی. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ کون سی ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تیرے اوپر حفاظت کا ایسا فرشتہ مقرر کرے گا کہ ساری رات تیرے قریب شیطان نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا. صبح حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو عرض کی یا رسول اللہ، اس نے بات اتنی پیاری سنائی کہ میں نے چھوڑ دیا. میرے آقا نے کیا فرمایا تھا کہ کذوب قد صدقا، فرمایا بندہ تو بڑا جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا. اب شیطان کی حق بات میرے آقا خود مان رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کو فرما رہے ہیں بندہ جھوٹا ہے لیکن بات سچی کر گیا. اگرچہ
اگر کسی ایسے بندے سے کوئی حق بات مل رہی ہے علماء کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ وہ حق ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. لیکن اس سے ہمیں تعلیم کیا ملی کہ اگر حق بات کوئی دنیا جہاں کا گندہ ترین بندہ بھی کر رہا ہے لیکن بات حق ہے تو اس کو مانو. تو ہمیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے یہی حکم دیا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ کبھی بھی نہ ملاؤ، حق کو الگ کرو اور باطل کو الگ کرو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.